خداوند کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ کو سلام میرے عزیزو، خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہمیں آج خداوند کے حضور عبادت کرتے ہوئے 29واں دن ہے، اور جس طرح دن بڑھ رہے ہیں اسی طرح روزوں کے ایام بھی ختم ہونے کو ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 29 روزے ہو گئے ہیں، مجھے دعا کرتے ہوئے 29 دن ہو گئے ہیں، اور ہمارا خداوند کے حضور باقاعدگی سے آنا، اس کی خدمت کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اپنے خداوند کی خدمت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ہم ہی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ بہت ضرورت مند ہیں۔ سچ کہہ رہا ہوں، ہم لوگ انسان خاص کر کے، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی نکر میں کیوں نہیں رہتا، کسی بھی شہر، کسی بھی گلی میں کیوں نہیں ہے، تو انسان بہت ضرورت مند ہے۔ اس کو ہر ٹائم مجھے یہ چاہیے، مل گیا اب مجھے یہ چاہیے، یہ مل گیا اب مجھے اب یہ چاہیے۔ لیکن خداوند بہت غیور خدا ہے، وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے جب آپ اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، جب آپ اس کے ہر بات کو سمجھتے اور اس کے اوپر دھیان لگاتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، خداوند کے کلام پر دھیان لگانے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ آج پتہ کیا ہوتا ہے، بہت سے ایسے خادمین ہیں کہ جو اس بات کو کرتے ہیں، یار میرے نال وہ ورشپر نہیں ہے، یار میرے کو لو ورشپر آیا وہ نہیں ہے۔ میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، ورشپرز جو ہیں یا زندگی، ضروریات زندگی کی چیزیں جو ہیں، یہ خداوند مہیا کرتا ہے۔ آج آپ کے پاس ہے، کل نہیں ہوگی، کچھ دن کے بعد ہوگی، پھر نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے خداوند لگاتار آپ کو دے، لیکن ان چیزوں کو سنبھالنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم جو خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے، سنیں گے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ سمجھ ضرور آئے گا، جس طرح کہ روزانہ خداوند کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کل جب ہم نے 28ویں دن آپ کے ساتھ خداوند کے کلام کو شیئر کیا، تو اس دن مطلب کل کے دن ہم پرسوں صبح 4:30 بجے سوئے تھے، اور صبح 6 بجے ہم بچوں کے گیتوں کے لیے نکلے۔ بیٹی یونیکے کا گیت آ رہا ہے، لہو لہو ہے بدن مسیح کا۔ اس کے علاوہ بیٹا ساحل ہیں، ان کا گیت جو کہ کور کر رہے ہیں، تہمینہ کا رنگ چھڈے آئی مینوں رنگ چھڈے آئی۔ اسی طرح بیٹی عروج کا گیت ہے۔ بہت جلد آپ ان گیتوں کو سنیں گے، اور امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو اچھے بھی لگیں گے۔ تو ہم بہت لیٹ ہو گئے، کل رات کو 1 بجے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کلام کو شیئر کیا تھا۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ خداوند اسی طرح ہمیں استعمال کرتا رہے۔ انسان کی زندگی میں بہت سے برے لفظ، بہت سے برے لوگ آتے ہیں، بہت سے برے مقام آتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ خداوند آپ سے ہمیشہ، آپ اگر اچھے ہو تو خداوند آپ کو چھانٹ دیتا ہے برے لوگوں سے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ خداوند آپ کو بلیس کرتا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ۔ خدا اسی ڈالی کو چھانٹتا ہے، اسی ڈالی کو چھانٹا جاتا ہے جس پر پھل لگتا ہے، اور اس ڈالی کو خدا نہیں چھانٹتا جو جلانے کے قابل ہو۔ تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اکثر میرے ساتھ اگر کوئی ٹیم ممبر جڑتا ہے پھر چلا جاتا ہے، تو میں سوچتا ہوں خدا مجھے چھانٹ رہا ہے تاکہ میں پھل لاؤں، اور زیادہ پھل لاؤں۔ اسی طرح آپ لوگ بھی خداوند میں بڑھتے جائیں، برکت پائیں، اور خداوند کے چھانٹنے کو، ڈانٹنے کو اپنے لیے فائدہ مند جان کر اس کو بلیسنگ کی صورت میں ریسیو کریں۔ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ راجپوت ہیں، کوئی سلیمی اس طرح کر کے کچھ ہے، راجپوت نام پڑھنے مشکل ہو رہی ہے، چلیں ہم اپنے آج کے 29ویں دن کے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پریئر کا جو روزوں کے ایام میں رات کو ہم نے 1 بجے شروع کیا ہے۔ آئے ہم سب دعا میں ٹھہریں۔ اے زندہ خداوند، تیرے حضور آتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر پاتا ہوں۔ مسیح خداوند، اپنی دعا التجا تیرے حضور رکھتا ہوں، جس طرح کہ خداوند آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے گرجے گھر، اپنی بلڈنگ کی دعا تیرے حضور رکھتے ہیں۔ خداوند اس دعا کو سن اور قبول کر، جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، خاص کر کے روپے پیسے کو خداوند مہیا کر، تاکہ ہم اپنا گرجا گھر بنائیں اور خداوند خوبصورت بنائیں، جہاں پر تیرے نام کی ستائش و حمد ہو۔ مسیح خداوند جلال سے بھرے خدا، برکت دے کے تیرے نام اور تیرے جلال میں بڑھتے جائے۔
اور جو لوگ ہمیں لائیو دیکھتے ہیں ان سب پر تیرا کلام اثر کرے اور زوردار اثر کرے، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ آئے ہم سب خداوند کی حضوری میں آج کے کلام کو سنیں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے نکالیں گے زبور کی کتاب، اس کا 40 زبور اور اس کی آخری آیت نمبر 17، اور یہاں پر یوں لکھا ہے: پر میں مسکین اور محتاج ہوں، خداوند میری فکر کرتا ہے، میرا مددگار اور چھڑانے والا تو وہی ہے، اے میرے خدا دیر نہ کر۔ خداوند میں ہمارے لیے آج کا کلام بابرکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں مسکین اور محتاج ہوں۔ ہم آج مسکین بھی ہیں، محتاج بھی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے کو تو سارا کچھ ہے، میں تو کوئی چیز چاہیے ہی نہیں۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ چاہیے، لیکن اگر انسان محتاج اور مسکین بن کر رہے اور اس کے حکموں پر عمل کرے اور زندگی کو خوبصورتی سے بسر کرے تو غرور نہ کرے۔ خاص کر کے اگر یہاں پر کوئی ایک اچھا کاریگر ہے تو وہ اپنے اس کام پر غرور کر کے میں بڑا اچھا کاریگر ہوں، اور اگر کوئی اس بات پر غرور کرے کہ جی میں بہت اچھا کلام سکھاتا ہوں تو یہ بھی غلط ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں بہت اچھا بیوٹیشین ہوں تو یہ بھی غلط ہے۔ دنیا میں بہت سے ہیں، لیکن جب آپ نیچے ہو جاتے ہو، آپ کی ڈالی جھک جاتی ہے تو پھل آتی ہے، اور جب آپ کی ڈالی پھل لائے گی تو بہت سے لوگ اس سے سیر ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو اس بات کا یقین رکھنا ہوگا کہ، اور اس بات کو خداوند کے حضور رکھنا ہوگا کہ خداوند تو میرے ساتھ ہے اور تیری برکتیں ہمیشہ مجھے بھر کر رکھتی ہیں۔ اپنے اس غرور میں نہ رہے کہ ہاں میرے کو سارا کچھ ہے، میں بڑا کاریگر ہوں۔ آپ کا یہ باتیں خدا کو پسند نہیں۔ میں اب یہ کہوں کہ ہاں جی میں بہت اچھا ورشپر ہوں تو میرے تو اچھا کوئی گا نہیں سکتا، تو خداوند نے آپ کی برکت اسی دن لے لی جس دن آپ میں غرور آ گیا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں بہت اچھا، میں نے جی BTH کیا، میں بہت بڑا اسکالر ہوں، تو پھر خدا نے برکت لے لی کیونکہ میں نے کلام پر بھی غرور کر لیا، کیونکہ اس کا کلام سب سے پہلے یہ کہتا ہے غرور نہ کر۔ اور جو لوگ غرور کرتے ہیں خداوند ان کو غریب مسکین نہیں جانتا۔ آج ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے لیکن وہ آج بھی کہتے ہیں کہ میرے پلے کچھ نہیں، میں تو خدا دا محتاج ہوں۔ تو وہ انسان برکت پاتا ہے جو دوسرے مسکین کو دیکھ کر اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، جو دوسرے کی غربت کو دیکھ کر اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، وہ برکت پاتا ہے۔ وہ انسان برکت نہیں پاتا جو اپنے آپ میں ہمیشہ یہ بات سوچے کہ ہاں میرے تو بعد کوئی جمے ہی نہیں، وہ انسان برکت نہیں پا سکتا۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، اور آپ جب کسی کی بات میں لگ کے دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں تو آپ میں اور یہودا اسکریوتی میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جو انسان اپنے استاد کا نہیں سگا ہوا، جو انسان کسی کا سگا نہیں ہے، اس میں اور یہودا میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہودا کو بھی لوگوں نے بہکا دیا، وہ غریب مسکین تے دور دی گل، 30 دینار خدا نو بیچ گیا۔ آج یہاں پر وہ کہتے ہیں غریب اور مسکین، ہم لوگ جتنے خادمین ہیں یا جتنے وہ لوگ جو خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنے سروں کو جھکائے رکھتے ہیں، باتوں کو برداشت کر لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ خداوند ان کو برکت دیتا ہے۔ اور جو لوگ اس غرور میں رہتے ہیں کہ جی میرے تو بعد کوئی جمیا نہیں، وہ انسان برکت نہیں پا سکتا، کیونکہ برکت خداوند سے ملتی ہے۔ آپ کا جھکے رہنا، ڈالی جھکی رہنا، پھل پاؤ گے۔ تو میرے عزیزو بہتر ہے کہ آپ خداوند سے برکت کو ریسیو کرو۔ ہمارے ساتھ بردر سیم ہے، خداوند میں آپ کی سلامتی ہو بھائی سیم، خداوند آپ کو برکت دے۔ پھر وہ کہتا ہے خدا میری فکر کرتا ہے۔ ہم بلیو کرتے ہیں کہ خدا میری فکر کرتا ہے، تو جب آپ کسی بھی مصیبت میں پھنسو گے اور اس بات کا یقین رکھو گے کہ خداوند آپ کو بچائے گا تو وہ آپ کی فکر کرے گا اور وہ بچا لے گا۔ اسی طرح میرے عزیزو ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، وہ کہتا ہے میرا مددگار اور میرا چھڑانے والا تو ہی ہے۔ The trust on God، کہ میرا چھڑانے والا تو ہی ہے۔ Thank you so much for your prayers and your love۔ اور خداوند ہمیں کہتا ہے کہ تو ہی بچانے والا ہے۔ یہاں پر جو زبور نویس ہے وہ یہاں کہتا ہے، داؤد کہتا ہے
کہ تو ہی میرا چھڑانے والا اور تو ہی میرا مددگار ہے. یو آر دی ہیلپر اینڈ یو آر دی مائی سیو سولرز. تم میری روح بچانے والے ہو. یو آر دی ون اینڈ اونلی. تم ایک ہی ہو جو مجھے بچاؤ گے. اور وہ کہتے ہیں خداوند ہی میری فکر کرتا ہے. یہ سچ ہے, خدا ہی ہماری فکر کرتا ہے. جب آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہو تو خدا آپ کے بارے میں اچھا سوچتے. کلام مقدس کہتا ہے کہ جب آپ کسی غریب مسکین کی مدد کرتے ہو تو خداوند سے اجر پاتے ہو. اور انسان جب خدا سے اجر پاتا ہے تو خدا انسان کی طرح اجر نہیں دیتا کہ کسی نے 100 روپے دیتا ہے تو انہوں ایک 10 روپیے دیتے, بلکہ خداوند کی طرف سے اجر بڑھا ہے. ہم کسی خدا کے خادم کو کچھ دیں تو یہ نہ سوچیں اور یارو پادری نے کچھ دیتا ہے, بلکہ یہ سوچ کے دیں کہ خدا کے کام کے لیے دی ہے. کسی غریب مسکین کی مدد کی ہے تو اس کی مدد کرتے ہوئے یہ مت سوچے کہ میں وہ سر تحسان کیتا, بلکہ یہ سوچے کہ خدا نے مجھے دیا کہ آج میں اس کی مدد کر سکوں, تو خداوند آپ کو برکت دے گا. لیکن جب ہم ایسا نہیں سوچتے تو ہماری برکتیں جانے لگ جاتی ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے اے میرے خدا دیر نہ کر. جب ہم لوگ ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہم روتے بھی ہیں. پھر جب ہم کہتے ہیں نا ہاں میرے تو بعد کوئی جمیا ہی نہیں, میں تو سب تو بڑی توپ چیز ہاں, میرے کو اتنا پیسہ ہے, میرے کو اتنا روپیہ ہے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں, ایک چھوٹی سی سٹوری سناؤں گا. میں جانتا ہوں میں 10 منٹ کا کلام کرتا ہوں, آج تھوڑا سا ٹائم لمبا لے لیا. ایک شخص تھا, وہ درخت پہ چڑھ گیا, اوپر چڑھتے وقت نیچے اترنے لگا تو کہتا خداوند اگر اتر جاؤں گا تو میں یہ کام کروں گا. تھوڑا سا اور نیچے آتا ہے تو خداوند میں اس قابل تو نہیں ہے لیکن تھوڑا جا کام کٹ کراں گا. پھر زمین پر نیچے آتا ہے تو کہتا خداوند میں اس قابل نہیں ہوں, مجھے تھوڑی سی اور جگہ دے تاکہ میں نیچے اتر جاؤں اور میں کروں گا ضرور. جب وہ زمین پہ آتا ہے تو کہتا ہے خداوند تو میرے لیے کیتا, تو نے میرے لیے کیا کیا, یہ تو سب میں اپنی ہمت پر نیچے اترا. آج جب آپ کو خداوند بے شمار دولت, شہرت, عزت اور فضل بخشتا ہے نا, تو جان رکھیں کہ یہ خداوند کی طرف سے. اس کے بعد یہ مت کہیے گا کہ خداوند تو میرے لیے کیتا, کیونکہ پھر آج کی 40 آیت جو 40 زبور 40 اور اس کی 17 آیت کی آخری لائن میں لکھا ہے کہ خداوند دیر نہ کر. پھر خداوند کبھی کبھی ہماری ہی غلطیوں سے خداوند اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے کہ ابھی میرا بیٹا تجھے ابھی تھوڑی سی سیک کی ضرورت ہے تاکہ جب تو پگھلایا جائے, جب میں تجھے سانچے میں ڈالوں تو اور خوبصورت ہو. اسی لیے ہم غلطی کرتے ہیں اور ہم سے برکتیں دور رہتی ہیں. غلطی کرنے والا برکت سے دور جاتا ہے. یہ مت سوچیں کہ میرے بغیر تو یہ دنیا نہیں چلے گی. آپ کے بغیر دنیا چلے گی, میرے بغیر بھی دنیا چلے گی, لیکن یہ سوچیں کیا آپ کی زندگی خداوند کے کاموں کے لیے ایماندار ہے؟ اگر ایماندار نہیں ہے تو چاہے آپ کروڑ پتی ہیں, چاہے آپ روڈ پتی ہیں, چاہے آپ بہت اچھے خدا کے خادم ہیں, چاہے آپ ایک عام انسان ہیں, تو آپ اپنی برکت نہیں ریسیو کر سکتے, کیونکہ آپ میں غرور ہے اور غرور ہمیشہ خداوند کو پسند نہیں. آئے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں. اے زندہ خداوند میں تیرے حضور جھکتا ہوں, اور خداوند اس قابل کر کہ خداوند میں تیری تابعت داری میں رہوں. میں جانتا ہوں خداوند کہ آپ ہی میری سپر و ڈھال ہیں, آپ ہی مجھے بچانے والے ہیں. اس بات کا ایمان رکھتا ہوں. خداوند برکت دے کہ روزوں کے ان 40 دنوں میں خداوند میں تیرے حضور روزانہ بیٹھ سکوں. خداوند روزانہ رات کو 1 بجے جس طرح میں کلام کو شیئر کرتا ہوں, میرے اس وعدے کو قبول کر پورا کرنے کی خداوند ہمت و قوت دے. مسیح خداوند جو لوگ تجھ پر ایمان, اعتقاد اور یقین رکھتے ہیں, خداوند ان کو برکت دے کہ خداوند وہ تجھ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر سکے, اور خداوند ان وعدوں کے وسیلہ ان کی زندگیاں بدل جائیں. مسیح خداوند برکت دے تاکہ یہ جھکی ڈالی رہیں اور پھل لائیں, اور خداوند اس پھل سے ڈھیروں لوگ برکت پائیں. مسیح یسوع کے نام میں آمین. جو لوگ ہمارے ساتھ لائیو ہیں, میں ڈونٹ وری بردر, جب خدا ایک کلام کے بات ہے تو بہت اچھا. تھینک یو سو مچ. خداوند نے آپ کو سلامتی ہو. سیم بابر بھائی, سوری میں غلطی سے آپ کا نام غلط پڑھ رہا تھا. تو کل کے لیے تھینک یو سو مچ فار یور بلیسنگس. اور کل بھی ہم روزانہ رات کو 1 بجے خداوند کے کلام کے لیے بیٹھتے ہیں, صرف ان روزوں کے ایام میں. اس کے علاوہ ہم لوگ ڈیلی جو ہے جب بھی لائیو ہوتے ہیں, خداوند کے فضل سے ہمارے لوگوں کے فیس بک پہ بہت کچھ ہوگا, لیکن خداوند کا شکر ہے کہ ہمارے فیس بک پر صرف کلام ہے. اور ہم نے خداوند کے جلال کے لیے فیس بک کو ایک چرچ بنایا ہوا ہے, اور یہاں پر ہماری بہت سی ٹیمیں ہیں,
بہت سے بچے ہیں جو میرے ساتھ مل کر خداوند کی پرستش کرتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ اسی طرح ہم خداوند کے کاموں کو لے کر چلتے رہیں. خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے. تھینک یو سو مچ بردر. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو بردر.